السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ جو کتاب سماعت فرما رہے ہیں اس کا نام ہے شرح دعائے کمیل۔ کتاب کے مصنف ہیں استاد شیخ حسین انصاریان۔ کتاب کا ترجمہ کیا ہے اقبال حیدر حیدری نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 11ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں صفحہ نمبر 200 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَسْتَشْفِعُ بِكَ إِلَىٰ نَفْسِكَ، اور تیری ذات ہی کو تیری بارگاہ میں شفیع بنا رہا ہوں۔ دعا کا یہ حصہ درج ذیل حقائق کو بیان کرتا ہے۔ نمبر 1، دعا کرنے والا اپنے محبوب کے علاوہ دوسروں سے قطع تعلق کر چکا ہے اور اپنے دل کو تمام علل اور اسباب سے موڑ لیا ہے، اور اپنے محبوب پر اپنی تمام تر قلبی توجہ کر کے دوسروں سے امید منقطع کر لی ہے۔ صرف اسی کی عنایت اور الطاف سے دل خوش کیے ہوئے ہے، اور چونکہ شفیع ایسا ہو جس کی شفاعت مقبول ہو اور خدا کی شفاعت میں قبول نہ ہونے کا کوئی خوف نہیں ہے، لہٰذا خداوند عالم کی ذات کو اس کا شفیع قرار دے کر اس کی بارگاہ میں سائل بنا بیٹھا ہے۔ نمبر 2، اپنے کو گناہوں میں غرق فرض کر کے اور گناہوں کے بوجھ، گناہوں کی کثرت، نافرمانی کی زیادتی اور اپنے دامن کو عبادت و بندگی سے اس طرح خالی تصور کر کے کہ شفاعت کرنے والوں کی شفاعت اس کو نصیب نہ ہوگی اور دوسروں کی شفاعت کی قابلیت سے محروم ہے۔ صرف خدا ہی ہے کہ اپنی مقدس ذات کے نزدیک اس کی شفاعت کرے اور گناہوں کے جال سے نجات دے اور عصیان اور نافرمانی کے کنویں سے باہر نکالے اور آثار گناہ کی سنگینی سے رہائی حاصل کرے اور خداوند عالم کی رحمت و مغفرت کا مستحق قرار پائے۔ اسی وجہ سے دھڑکتے ہوئے دل، آنسو بھری آنکھوں اور پریشان حال کی طرح دست دعا اٹھائے اور مکمل طور پر تواضع اور انکسار کے ساتھ کہے، وَاسْتَشْفَعُ بِكَ إِلَىٰ نَفْسِكَ۔ معنی شفاعت۔ صاحبان معرفت اس حقیقت پر توجہ رکھتے ہیں کہ شفاعت کے معنی کسی قدرت مند اور طاقتور موجود کا کسی ضعیف اور ناتواں وجود کی مدد کرنا ہے کہ یہ ناتواں موجود معرفت اور ایمان اور عمل صالح اور اخلاق حسنہ سے کسی حد تک مزین ہے، لیکن اس کی کمزوری گناہوں کا سبب بن گئی ہے۔ البتہ نہ ایسے گناہ جن سے ایمان و عمل اور معرفت کا چراغ بالکل ہی گل ہو گیا ہو، بلکہ ایسے گناہ جن کے ذریعے معنوی کمال تک پہنچنے کے لیے اس کے قدموں میں سستی پیدا ہو گئی ہو اور بہشت کے تک پہنچنے سے محروم ہو گیا ہے۔ اور چونکہ خداوند عالم نے اپنے لطف اور مہربانی کی بنا پر مقام شفاعت قرار دیا ہے تاکہ ایک طاقتور شفیع اپنی عزت و آبرو کے پیش نظر گناہگار مومن کی مدد کرتا رہے تاکہ انسان دنیاوی زندگی میں گناہ سے نجات حاصل کرے اور کمال و معنویت کا راستہ انتخاب کرے تاکہ کل روز قیامت گناہوں کے عذاب سے محفوظ ہو جائے۔ لہٰذا قیامت کے روز کفار، مشرکین، معاندین، منافقین اور ایمان اور عمل صالح سے دور افراد کو شفاعت نصیب نہیں ہوگی، جیسے کہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ مدثر کی آیت نمبر 38 سے 48 تک، ہر نفس اپنے اعمال میں گرفتار ہے علاوہ اصحاب یمین کے، وہ جنتوں میں رہ کر آپس میں سوال کر رہے ہوں گے مجرمین کے بارے میں، آخر تمہیں کس چیز نے جہنم میں پہنچا دیا ہے؟ وہ کہیں گے، ہم نماز گزار نہیں تھے اور مسکین کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، لوگوں کے برے کاموں میں شامل ہو جایا کرتے تھے اور روز قیامت کی تکذیب کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی تو انہیں سفارش کرنے والوں میں سفارش بھی کوئی فائدہ نہ پہنچائے گی۔ شفاعت کسی طاقتور شفیع کے کسی ایسی کمزوری جس میں معنویت کے آثار اور مضبوط عملی طریقہ کار کا کسی حد تک حامل ہے کی مدد کرنے کے معنی میں قیامت کے آخری مرحلے میں انجام پائے گی۔
جس کی بنا پر مرد مومن کو آتش جہنم سے نجات مل جائے گی یا آتش جہنم سے نکلنے کا سبب ہوگی۔ شفاعت کے اثر انداز ہونے کا سبب خداوند عالم کی رحمت واسعہ، شفاعت کرنے والے کی خدا کے نزدیک عزت و عظمت اور شفاعت ہونے والے کی لیاقت ہے۔ شفاعت شافعین کے شرائط۔ قرآنی آیات اور اہل بیت علیہم السلام کی احادیث کی روشنی میں یہ بات واضح ہے کہ شفاعت کے امیدوار کے لیے ایمان اور عمل صالح کی دولت سے مالا مال ہونا ضروری ہے تاکہ اپنے نقائص، گناہ اور مانوی خامیوں کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کے ذریعے دنیا ہی میں جبران کر سکے اور بہشت کی طرف حرکت کرنے میں اپنی ناتوانی اور کمزوری کا شفاعت کرنے والوں کی شفاعت سے علاج کر سکے، یا اگر اپنے عظیم گناہوں کی بنا پر دوزخ میں ڈال دیا گیا ہے تو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کی قدرت سے اپنے آپ کو اس عذاب سے نجات دلا دے۔ دنیا اور آخرت کے شافعین۔ قرآنی آیات اور روایات سے یہ نتیجہ حاصل ہوتا ہے کہ دنیا اور آخرت کے شافعین، ان کی شفاعت انسان کی ہدایت اور رحمت و مغفرت اور بخشش کا سبب ہوتی ہے۔ اگر شفاعت کے امیدوار نے شفاعت ہونے کی لیاقت کو ختم نہ کر لیا ہو تو یہ ہیں ایمان، عمل صالح، توبہ، قرآن، انبیاء، ائمہ، شہداء، سچے مومن اور علماء ربانی۔ جس طرح کفار و مشرکین دنیا میں ان کی شفاعت اور ہدایت کے ذریعے کفر و شرک اور غفلت سے نجات حاصل کر لیتے ہیں اور کفر و شرک سے نکل کر دائرہ ایمان و معرفت میں داخل ہو جاتے ہیں، اسی طرح قیامت میں بھی گناہوں سے پیدا ہونے والی خامیوں کو جن کو دنیا میں پوری نہ کر سکے ہوں، شافعین کی شفاعت کے ذریعے عذاب خداوندی سے نجات حاصل کریں گے۔ لہٰذا اس معنی میں شفاعت جو تکوینی اور تشریعی لحاظ سے مخصوص شرائط رکھتی ہے، اسلامی اصول میں سے ایک اصل ہے جس کا منکر دائرہ اسلام سے خارج اور ظلمت کدہ کفر میں داخل ہو جاتا ہے۔ شفاعت ایمان۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے سورہ حدید کی آیت نمبر 28 میں، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور رسول پر واقعی ایمان لے آؤ تاکہ خدا تمہیں اپنی رحمت کے دوہرے حصے عطا کر دے اور تمہارے لیے ایسا نور قرار دے جس کی روشنی میں چل سکو اور تمہیں بخش دے، اور اللہ بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ شفاعت عمل صالح۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 9 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ نے صاحبان ایمان اور عمل صالح والوں سے وعدہ کیا ہے کہ ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ شفاعت توبہ۔ معاویہ بن وہب کہتے ہیں، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا کہ آپ نے فرمایا، جس وقت انسان خالص اور سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو خداوند عالم اس سے محبت کرنے لگتا ہے اور دنیا اور آخرت میں اس کے گناہوں کو پردہ ڈال دیتا ہے۔ میں نے سوال کیا، خدا کس طرح پردہ ڈال دیتا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، اس کے گناہوں کو لکھنے والے فرشتوں کو بھلا دیتا ہے اور اعضاء و جوارح سے فرماتا ہے، جو گناہ تمہارے ذریعے انجام دیے ہیں ان کو چھپا لو، اور جب توبہ کرنے والا انسان خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو اس کے خلاف گواہی دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ شفاعت قرآن۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس وقت فتنہ و فساد تم کو اندھیری رات کی طرح گھیر لیں، اس وقت قرآن کریم کی طرف رجوع کرو، اس کی طرف مائل ہو جاؤ، کیونکہ قرآن ایسا شفیع ہے جس کی شفاعت مقبول ہے اور ایسا شکایت کرنے والا ہے جس کی شکایت بھی قابل قبول ہے۔ سامعین کرام، انبیاء، ائمہ، شہداء، سچے مومن اور علماء ربانی کی شفاعت کے بارے میں بہت سی احادیث مختلف کتب میں موجود ہیں۔ بحار الانوار میں موجود ہے، تالیف علامہ مجلسی، حجج البیضاء اور دیگر اسلامی کتب میں آپ تمام سامعین مزید آگاہی کے لیے ان کتابوں کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔
دعا کا اگلا جملہ صفحہ نمبر 205۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم واسلک بجودک ان تغنینی من قربک وان تزینی شکرک وان تلہمنی ذکرک۔ اور تیرے کرم کے سہارے میرا سوال ہے کہ مجھے اپنے سے قریب بنا لے اور اپنے شکر کی توفیق عطا فرما اور اپنے ذکر کا الہام کرامت فرما۔ امیر المومنین علیہ السلام دعا کے ان نورانی جملوں میں عارفین اور سالکین کے 3 مہم عظمتوں کا سوال کرتے ہیں۔ نمبر 1، مقام قرب تک پہنچنا۔ نمبر 2، مقام شکر تک پہنچنا۔ نمبر 3، مقام ذکر تک پہنچنا۔ بے شک ان تینوں مقام کا حاصل کرنا بغیر خدا کے لطف و کرم اور بغیر اس کی بخشش و سخاوت اور کبریائی کے ممکن نہیں۔ اگر وہ شوق و رغبت اور عمل انجام دینے کا حوصلہ سالکین کو نہ بخشے اور انسان کو ان روحانی مقامات تک پہنچنے کے اسباب عطا نہ کرے اور اس کی کبریائی راہگیر کی مدد نہ کرے اور اپنے ضرورت مند بندے کو تاریک اور نورانی پردوں سے گزرنے کے لیے مدد نہ کرے اور اس کو منزل بہ منزل مقام بہ مقام آگے نہ بڑھائے تو انسان ان بلند ترین معنوی مقامات تک نہیں پہنچ سکتا۔ اسی وجہ سے دعا کرنے والا خدا کے جود و کرم کو وسیلہ قرار دیتا ہے تاکہ ان صفات کے زیر سایہ اس کی زندگی کے تمام امور ان گزشتہ تینوں مقام تک پہنچ جائیں۔ خداوند عالم کے جود و کرم کی ایک جھلک ان 2 صفات کے آثار پر تھوڑی سی توجہ اور انسان کی زندگی پر ان کا جلوے کو دیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کی عظیم الشان دعائے عرفہ کے فقروں پر غور و فکر کریں تاکہ اس حقیقت سے آگاہ ہو جائیں کہ اس کے جود و کرم سے وابستہ ہو کر دوسرے سے جدا ہو کر معنوی مقامات تک پہنچا جا سکتا ہے۔ بس تیرے لیے حمد و شکر ہے اے وہ خدا جس نے میری لغزش سے درگزر کیا اور میری مصیبت کو دور کیا اور میری دعا کو قبول کیا اور میرے عیب کو چھپا دیا اور میرے گناہوں کو بخش دیا اور میری حاجت کو عطا کیا اور میرے دشمن کے مقابلے میں میری مدد کی۔ اور اگر میں تیری نعمت اور احسان و کرم کی بارش کو شمار کروں تو احصا نہیں کر سکتا۔ اے میرے مولا، تو نے ہی احسان کیا ہے، تو نے ہی نعمت دی ہے، تو نے ہی نیکی سے نوازا ہے، تو نے ہی خوبی عطا کی ہے، تو نے ہی فضیلت دی ہے، تو نے ہی مکمل کیا ہے، تو نے ہی رزق دیا ہے، تو نے ہی توفیق دی ہے، تو نے ہی عطا کیا ہے، تو نے ہی مالدار بنایا ہے، تو نے ہی سرمایہ دار بنایا ہے، تو نے پناہ دی، تو ہی کافی ہوا ہے، تو نے ہی ہدایت کی ہے، تو نے ہی محفوظ کیا ہے، تو نے ہی چھپایا ہے، تو نے ہی معاف کیا ہے، تو نے ہی درگزر کیا ہے، تو نے ہی قدرت دی ہے، تو نے ہی عزت دی ہے اور تو نے ہی مدد کی ہے، تو نے ہی عنایت کی ہے، تو نے ہی تائید کی ہے، تو نے ہی نصرت کی ہے، تو نے ہی شفا دی ہے، تو نے ہی عافیت دی ہے، تو ہی وہ ہے جس نے مکرم کیا۔ اسی طرح خداوند عالم کے جود و کرم کے ایک گوشے کو دیکھنے کے لیے دعائے ابو حمزہ صومالی کے نورانی جملوں کو دل کی نگاہوں سے دیکھیں اور غور و فکر کریں جن کے ذریعے امام زین العابدین علیہ السلام ماہ مبارک رمضان کی راتوں میں خدا سے مناجات فرماتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں، میں وہ بچہ ہوں جس کو تو نے پالا ہے، میں وہ جاہل ہوں کہ جس کو تو نے علم دیا ہے، وہ میں گمراہ ہوں جس کی تو نے ہدایت کی ہے، میں وہ بے عزت ہوں جس کو تو نے عزت دی ہے، اور میں وہ خائف ہوں جس کو تو نے امان دی ہے، میں وہ بھوکا ہوں جس کو تو نے سیر کیا ہے، وہ میں پیاسا ہوں جس کو تو نے سیراب کیا ہے، اور وہ برہنہ ہوں جس کو لباس پہنچایا ہے، وہ فقیر ہوں جس کو مالدار کیا ہے، وہ کمزور ہوں جس کو تو نے طاقتور بنایا ہے، میں وہ ذلیل ہوں جس کو تو نے عزت دی ہے، اور وہ بیمار ہوں جس کو تو نے شفا دی ہے، وہ سائل ہوں جس کو تو نے عطا کیا ہے، اور میں وہ گناہگار ہوں جس کی تو نے پردہ پوشی کی ہے،
اور میں وہ خطا کار ہوں جس کے گناہوں کو معاف کیا ہے، اور میں وہ کم ہوں جس کو تو نے زیادہ کیا ہے، اور وہ مستفیف ہوں جس کی تو نے مدد کی ہے، اور میں وہ آوارہ ہوں جس کو تو نے پناہ دی ہے۔ جی ہاں عارف، ان دو وسیلوں کے ذریعے اور ان دو اسباب بے نہایت جود و کرم سے متصل ہو کر مقام شکر، مقام قرب اور مقام ذکر تک پہنچ سکتا ہے، اور مقربین، شاکرین اور ذاکرین کے دائرے میں شامل ہو سکتا ہے۔ مقام قرب سالکین اور عارفین کے لیے یہ مقام سب سے بلند اور آخری مرتبہ اور مقام ہے، جس خدا کے جود و کرم کی وجہ سے عابد و سالک اپنی زندگی میں عمل صالح اور اخلاق حسنہ کو اپنا شعار بناتا ہے، اور برائیوں سے پرہیز کرتا ہے، اور اپنے ایمان و عمل صالح میں اضافہ کرتا ہے۔ المختصر، خداوند عالم کی مکمل اطاعت، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی کامل طور پر پیروی، اولیاء اللہ کی صحبت اور اپنے نفس کے محاسبے اور مراقبت سے اس خضوع اور خشوع اور خلوت و جلوت کو حاصل کرتا ہے۔ یقیناً عبادات اور اطاعت کے ذریعے ہر عاشق انسان قرب خدا تک پہنچ سکتا ہے، اور جب عبادت گزار اور فرمانبردار بندہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے تو حقیقت توحید اس کے پورے وجود میں رچ بس جاتی ہے، اور اس کے ایمان اور عقیدے میں ما سوا اللہ فانی ہو جاتے ہیں، جس کے بنا پر خدا کی خلافت اور جانشینی کی مسند پر خدا کے اذن سے تکیہ لگا کر بیٹھ جاتا ہے، اور خداوند عالم کی توفیق سے اپنی بساط کے مطابق خدا کے کاموں کو انجام دیتا ہے، جیسا کہ حدیث قدسی ہے: اے میرے بندے، میری اطاعت کر تاکہ تجھے ارادہ و قدرت کے لحاظ سے اپنا ایک نمونہ بنا دوں، اور جب میں کن کہہ دیتا ہوں تو ہر چیز پیدا ہو جاتی ہے۔ تو بھی جب کسی چیز کے لیے کن کہے گا تو وہ بھی بے دھڑک ہو جائے گی۔ ایک دوسری حدیث میں بیان ہوا کہ میں ایک ایسا زندہ بادشاہ ہوں جس کے لیے موت نہیں ہے۔ اے میرے بندے، تو فقط میری اطاعت کر تاکہ تجھے بھی ایک ایسا بادشاہ بنا دوں جس کے لیے بھی کبھی موت نہ ہو۔ علماء اہل معرفت کا عقیدہ ہے تمام عبادات اور اطاعت، چاہے بدنی ہو یا قلبی اطاعت ہوں، اور چاہے عبادت ظاہری و باطنی، سب کا مقصد قرب خدا تک پہنچنا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص عبادت اور اطاعت کو قصد قربت کے ساتھ تمام شرائط کا لحاظ کرتے ہوئے انجام دے تو وہ اس بلند ترین مقام اور عظیم مرتبے تک پہنچ سکتا ہے جس کا ارادہ پروردگار میں فانی اور غرق ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر خدا کے ارادے کے علاوہ کچھ باقی نہیں رہتا۔ لہٰذا وہ جب بھی چاہے خدائی امور انجام دے سکتا ہے۔ جس وقت عابد مخلص عبادت اور اطاعت میں خدا کی طرف قدم بڑھاتا ہے تو خداوند عالم کی رحمت، اسماء حسنہ اور اس کے بلند صفات بہت تیزی سے اس عابد کے نزدیک ہو جاتی ہیں، جیسا کہ حدیث قدسی میں وارد ہوا ہے: جو شخص مجھ سے ایک بالش نزدیک ہوگا تو میں اس سے ایک ذرہ نزدیک ہوں گا، اور اگر کوئی شخص مجھ سے ایک ذرہ نزدیک ہوگا تو میں اس سے ایک باہ نزدیک ہو جاؤں گا، اور جو شخص میری طرف قدم بڑھاتے ہوئے آئے گا تو میں اس کی طرف دوڑ کر آؤں گا۔ جی ہاں، اطاعت اور عبادت کا نتیجہ یہ ہے کہ غلام آقا سے نزدیک ہو جاتا ہے، اور آقا غلام سے نزدیک ہو جاتا ہے، جس کا نام قرآنی آیات اور روایات معصومین علیہ السلام میں مقام قرب رکھا گیا ہے، اور اس مقام تک پہنچنے والے کو مقربین کہا گیا ہے۔ صاحب دل حضرات مقربین کے تمام افعال و صفات کو افعال و صفات خدا میں فانی جانتے ہیں، اور ارادہ مقربین کو ارادہ خدا شمار کرتے ہیں، نیز مقربین کی گفتگو کو کلام خدا حساب کرتے ہیں۔ مقربین کے سلسلے میں صاحبان دل علماء کا نظریہ، احادیث قدسی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ائمہ معصومین علیہ السلام سے نقل شدہ دیگر احادیث سے استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:
خدا فرماتا ہے میرا بندہ نافلہ نمازوں کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرنا چاہتا ہے تاکہ میں اس کو دوست رکھوں، تو اس وقت میں اس کا کان ہو جاؤں گا جس سے وہ سنتا ہے، اور اس کی آنکھ ہو جاؤں گا جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کی زبان ہو جاؤں گا جس سے گفتگو کرتا ہے، اور اس کا دل ہو جاؤں گا جس سے وہ غور و فکر کرتا ہے۔ لہٰذا جب وہ آواز دے گا تو میں اس کو جواب دوں گا، اور جب مجھ سے کچھ طلب کرے گا تو میں اس کو عطا کروں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، متقین کا کلام آسمانی وحی کے برابر ہے۔ جب ان میں سے بعض افراد کی زبان سے الفاظ نکلتے ہیں تو ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ باتیں کس کی ہیں؟ گویا یہ کلام خدا کا کلام ہے۔ تو وہ کہتا ہے میرا دل میری فکر سے ہے، میری فکر باطن کی گہرائی سے ہے، اور باطن کی گہرائی سے میرے پروردگار نے مجھ سے گفتگو کی ہے۔ سامعین کرام، اس مقام کے سب سے اعلیٰ مرتبے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فائز تھے۔ اسی وجہ سے فرماتے تھے، جس نے مجھے دیکھا ہے بے شک اس نے حق کو دیکھا۔ نیز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے لیے خدا کی طرف سے ایک معین وقت ہے جس میں کوئی بھی فرشتہ یا پیغمبر یا مرسل اس وقت تک میرے نزدیک شریک نہیں ہو سکتا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس مقام کا سب سے اعلیٰ مرتبہ مولائے عارفین حضرت امیر المومنین علیہ السلام یعنی علی ابن ابی طالب۔ آپ فرماتے ہیں، خدا کے بارے میں میری معرفت باطن کی نورانیت کی بنا پر ہے۔ جلال الدین رومی حضرت نوح علیہ السلام جو خود خدا کے مقرب بندوں میں سے تھے کہ فنا فی اللہ کو بیان کرتے ہیں۔ ترجمہ ہے علامہ جلال الدین رومی کی کچھ اشعار کا کہ جناب نوح نے اپنی سرکش قوم سے کہا، میرا اپنا کوئی وجود نہیں ہے، میں اپنی جان سے مر گیا ہوں لیکن جانا یعنی خدا کے وجود سے زندہ ہوں۔ جب میں نے ہوائے نفس کی مخالفت کی تو خدا کی سمع و بصیرت اور ادراک میرے نصیب میں ہو گئی۔ چونکہ میں فانی فی اللہ ہوں لہٰذا میرا کوئی وجود نہیں ہے، اور جو کچھ ہے وہ خدا کا ہے، اور جو شخص میں یعنی انانیت کا نعرہ لگائے گا وہ ایک لحاظ سے کافر ہے۔ کرامات مقربین۔ اب مصنف کچھ مقربین لوگوں کی کرامات کے بارے میں کچھ فضائل بیان کر رہے ہیں۔ یہ صفحہ نمبر 212 سے ہم بیان کر رہے ہیں۔ کرامات حاج سید علی قاضی۔ استاد بزرگوار مرحوم آیت اللہ حاج شیخ ابو الفضل نجفی خوانساری، جن کی خدمت میں چند سال خارج اصول و فقہ کے درس میں حقیر نے شرکت کی، یعنی یہ مصنف بیان کر رہے ہیں۔ ان کے انتقال سے چند ماہ پہلے ان کی عیادت کے لیے مشرف ہوا۔ احوال پرسی کے بعد میں نے عرض کیا کہ اگر آپ کو اپنے استاد بزرگوار عارف باللہ مرحوم حاج سید علی قاضی کی کوئی کرامت یاد ہو تو بیان فرمائیں۔ تو موصوف نے فرمایا، ایک روز ہم چند شاگرد استاد کے ساتھ مسجد کوفہ میں اعمال و عبادات اور مناجات کے لیے گئے۔ استاد کے ساتھ عبادت میں مشغول ہو گئے اور خداوندہ سے بے نیاز کی بارگاہ میں راز و نیاز کرنے لگے۔ جب اعمال و عبادت کے بعد مسجد سے باہر نکلنے لگے، اچانک ایک خطرناک اژدہا ہمارے درمیان دکھائی دیا۔ سوائے استاد کے سبھی لوگ بہت خوفزدہ تھے، لیکن استاد بڑے اطمینان و سکون سے کھڑے رہے۔ استاد اپنے اسی مخصوص اطمینان اور آرام کی حالت میں سانپ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا، اے سانپ مر جا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ سانپ ایک سوکھی لکڑی کی طرح خشک ہو گیا۔ ہم مطمئن ہو گئے اور مسجد سے باہر نکل گئے۔ جیسے ہی چند قدم چلے تھے، ہم میں سے ایک شخص اس واقعے سے اطمینان حاصل کرنے کے لیے واپس پلٹا تاکہ دیکھے کہ واقعاً وہ سانپ استاد کے حکم سے مر چکا ہے یا نہیں۔ وہ جا کر سانپ پر پیر مارا تو دیکھا واقعاً سانپ مرا ہوا ہے، اور وہاں سے واپس آ گئے۔
ہم سب لوگ نجف کی طرف جا رہے تھے۔ اچانک استاد نے اس شخص کی طرف رخ کیا اور فرمایا، سانپ میرے کہنے سے مر چکا تھا، تمہیں وہاں جا کر دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ کیا تم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ میرا قول مؤثر ہوا یا نہیں؟ ایک صاحب دل کی حکایت ہے جس کا ترجمہ بیان کر رہے ہیں۔ ترجمہ حکایت: بزرگان دین عین الیقین رکھنے والے اور عرفاء حکایت کرتے ہیں کہ ایک عارف چیتے پر سواری کیے ہوئے تھا اور اس کے ہاتھ میں چابک کی جگہ سانپ تھا۔ ایک شخص نے کہا، اے مرد مومن، راہ خدا، تو اس بلند مقام پر کیسے پہنچا ہے؟ مجھے بھی اس کی رہنمائی کر۔ تو نے کیا کام انجام دیے جس کی وجہ سے درندے تیرے مطیع ہو گئے اور یہ سعادت اور خوشبختی تیرے نام ہو گئی؟ تو اس نے کہا، تو چیتے کی سواری، سانپ کا ہاتھ میں ہونے اور ہاتھی وغیرہ جیسے درندوں کے فرمانبردار ہونے سے پریشان اور تعجب میں پڑ گیا۔ تو بھی اگر خدا کے فرمان کے مطابق حکم کرے تو خدا تیری نصرت و حفاظت کرے گا۔ اگر تجھے خدا دوست رکھے تو وہ محال ہے کہ وہ تجھے دشمن کے حوالے کر دے۔ یہی ایک سیدھا راستہ ہے، اس راستے سے تو روگردانی نہ کر اور قدم آگے بڑھائے رکھ، انشاءاللہ اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہو جائے گا۔ یہ پند و نصیحت اسی کو سود مند ہو سکتی ہے جسے سادی کی گفتار پسند ہو۔ مرزا طاہر تنکابنی سے نقل شدہ حکایت۔ مرزا طاہر تنکابنی بزرگ حکماء اور فلسفے میں سے تھے۔ موصوف فرماتے ہیں، میں مدرسہ سپہ سار میدان بہارستان تہران سے کسی کام کے لیے باہر نکلا۔ سڑک کے اس طرف ایک سید کو دیکھا، مجھے ان کا چہرہ پہچانا ہوا لگا۔ میں نے غور کیا تو یاد آیا کہ وہ پہلے میرے ہمدرس تھے۔ ان کے پاس گیا، سلام و احوال پرسی کے بعد ان سے سوال کیا کہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، یوں ہی بیکار گھوم رہا ہوں۔ میں نے ان سے کہا، آؤ آج ہمارے مدرسے میں مہمان ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ آ گئے۔ سردی زیادہ پڑ رہی تھی۔ وہ سید کرسی کے پاس بیٹھ گئے۔ میں نے ان کے لیے چائے بنائی۔ موصوف نے چائے پینے کے بعد مجھ سے کہا، کیا تم میرے ساتھ قم چلنا پسند کرو گے؟ میں نے کہا، ٹھنڈک بہت زیادہ ہے اور اس وقت قم جانے کے لیے کوئی سواری بھی نہیں ملے گی، لیکن انہوں نے مجھ سے اصرار کیا۔ میں نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، چلتے ہیں۔ اچانک انہوں نے کہا، یہ ہے قم۔ میں نے دیکھا تو بی بی معصومہ قم کے حرم مبارک میں ہوں۔ مجھے بہت تعجب ہوا تو میں نے اپنے اطمینان کے لیے ایک سجدگاہ حرم سے اٹھا کر اپنی جیب میں رکھ لی۔ جب زیارت سے فارغ ہوئے تو موصوف نے کہا، تہران فوراً ہی میں نے دیکھا ہم اپنے کمرے میں کرسی کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ جابر جفئی کی دو کرامتیں۔ جابر جفئی، جن کو امام صادق علیہ السلام نے اپنے پدر بزرگوار امام محمد باقر علیہ السلام کے دنیا اور آخرت کے مقربین اور اصحاب میں سے بتایا۔ کچھ لوگ جابر کے پاس آئے اور ان سے مسجد کی تعمیر کے لیے مدد مانگی۔ جابر نے کہا، میں اس مسجد کی مدد نہیں کروں گا جس کے نیچے دب کر ایک مرد مومن کی جان جائے۔ جابر کا یہ جواب سن کر وہ لوگ چل دیے، لیکن جاتے جاتے وہ تہمتیں لگا کر گئے، ایک تو تم بخیل ہو اور دوسرے جھوٹے۔ دوسرے روز کچھ چندہ حاصل کر کے مسجد کی تعمیر شروع کر دی۔ شام کے وقت معمار اپنی بے احتیاطی کی وجہ سے اوپر سے نیچے گر گیا اور گرتے ہی مر گیا۔ اس حادثے کو دیکھ کر ان لوگوں نے بخوبی سمجھ لیا کہ وہ مومن بندہ یعنی جابر جوفئی نہ بخیل ہیں اور نہ ہی جھوٹے۔ علا بن شریک کہتے ہیں، حشام بن عبد الملک نے جابر جوفئی کو اپنے پاس بلایا اور میں بھی اس سفر میں ان کے ساتھ تھا۔ راستے میں ایک جنگل میں ایک چرواہے کو گوسفند چرا رہا تھا، اس کے پاس بیٹھ گئے۔ اچانک ایک مادہ گوسفند کی آواز آئی، چنانچہ اس کی آواز سن کر جابر جوفئی مسکرانے لگے
میں نے ان سے مسکرانے کا سبب پوچھا تو انہوں نے کہا، اس گوسفند نے اپنے بچے سے کہا کہ وہاں سے آ جاؤ، کیونکہ سال گزشتہ میرا پہلا بچہ ایک بھیڑیے نے اٹھا لیا تھا۔ اس نے کہا، واقعاً تعجب کی بات ہے، اس بات کی تصدیق ابھی کرتا ہوں۔ میں نے اس چرواہے سے کہا کہ اس گوسفند کو فروخت کرو گے؟ اس نے کہا، نہیں۔ میں نے کہا، کیوں؟ اس نے جواب دیا کہ یہ گوسفند میرے گلے میں سب سے زیادہ زاد و ولد رکھتی ہے اور اس سے زیادہ سب سے زیادہ دودھ دیتی ہے۔ گزشتہ سال اس کے ایک بچے کو بھیڑیا لے گیا تھا اور اس کا دودھ خشک ہو گیا تھا۔ اس سال اس نے ایک بچہ دیا ہے تو اس کے پستان میں دودھ بھرا ہوا ہے۔ میں نے کہا، واقعہ بالکل درست ہے۔ ہم دونوں وہاں سے چل دیے اور جب کوفے کے پل پر پہنچے، وہاں پر ایک شخص سے ملاقات ہوئی جو یاقوت کی انگوٹھی پہنے ہوئے تھا۔ جابر جوفئی نے اس سے کہا، آپ کی انگوٹھی کا یاقوت بہت براق ہے۔ اس نے ہاتھ سے انگوٹھی نکالی اور جابر کو دے دی۔ جناب جابر نے اس انگوٹھی کو موجیں مارتے ہوئے دریائے فرات میں ڈال دیا۔ وہ شخص پریشان ہو کر کہنے لگا، یہ آپ نے کیا کیا؟ جناب جابر نے کہا، کیا تم اپنی انگوٹھی واپس لینا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ جناب جابر نے پانی کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا اور پانی اوپر آتا چلا گیا، یہاں تک کہ ان کے ہاتھ کے نزدیک پہنچ گیا اور انہوں نے وہ انگوٹھی اٹھا کر اس شخص کو دے دی۔ مقام شکر، یہ مقام بھی ایک بہت اہم مقام ہے جس تک پہنچنے کے لیے عرفا اور عابدوں نے بہت زیادہ تاکید کی ہے۔ اس مقام کی عظمت اور برتری اس حد تک ہے کہ اس مقام تک بہت ہی کم افراد پہنچتے ہیں۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 13 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور بندوں میں بہت سے کم شکر گزار ہیں، اور بندوں میں بہت ہی کم شکر گزار ہیں۔ محدث سے بزرگوار کم نظیر مرحوم علامہ محمد باقر مجلسی علیہ الرحمہ شکر کے معنی کرتے ہوئے فرماتے ہیں، شکر کے معنی یہ ہیں کہ انسان ظاہری اور باطنی نعمتوں کا اقرار کرے، نعمت عطا کرنے والے کی معرفت حاصل کرے اور اس نعمت کو اس لحاظ سے استعمال کرے جس طرح اہل نعمت کا وظیفہ معین کیا گیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے، گناہوں سے اجتناب کرنا نعمتوں کا شکر ہے۔ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام شب عاشور اپنے خطبے کے اختتام پر بارگاہ رب العزت میں درخواست فرماتے ہیں، پالنے والے ہمیں شکر کرنے والوں میں قرار دے۔ راغب اصفہانی صاحب کہتے ہیں کہ شکر کے 3 مرتبے ہیں، قلبی، زبانی اور عملی۔ شکر قلبی یعنی نعمت اور منعم، نعمت دینے والے کی معرفت حاصل کرنا۔ شکر زبانی، انسان نعمت کا اقرار اور اعتراف کرنا۔ شکر عملی، خدا کے حکم کے مطابق اس نعمت کا استعمال کرنا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ خداوند عالم نے حضرت موسیٰ پر وحی نازل کی، اے موسیٰ، ایسا شکر کرو جو میری شان کے مطابق ہو۔ جناب موسیٰ نے سوال کیا، پروردگار، تیری شان کے مطابق شکر کیسے کروں؟ حالانکہ میں جب بھی تیری نعمت کا شکر بجا لاتا ہوں تو شکر گزاری کے لیے بھی زبان تو نے ہی عطا کی ہے۔ آواز قدرت آئی، اے موسیٰ، یہی میرا شکر ہے کہ تم نے کہا کہ شکر ادا کرنے والی زبان بھی تیرا شکر ادا کرتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام دعائے عرفہ میں عرض کرتے ہیں، اگر میں اور جو لوگ تیری نعمتوں کا شکر کرنا چاہتے ہیں سب مل کر تیری ایک نعمت کا شکر بجا لانا چاہیں تو نہیں بجا لا سکتے مگر تیری ہی توفیق حاصل ہو۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں سوال کیا، پروردگار، کس طرح تیرا شکر کروں؟ حالانکہ تیری نعمتوں پر شکر کرنا بھی ایک دوسری نعمت ہے جس کا دوبارہ شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ آواز قدرت آئی، یا داؤد، اگر تم یہ جان لو کہ جو نعمت بھی تمہارے پاس ہے وہ میری طرف سے ہے، وہی میرا شکر ہے۔
اس طرح کی روایات زبانی شکر کو بیان کرتی ہیں، لیکن شکر کا سب سے بلند ترین مرتبہ عملی شکر کا ہے، اور وہ یہ ہے کہ حقیقی طور پر ایمان حاصل کرنا، عمل صالح انجام دینا، اخلاق حسنہ سے آراستہ ہونا اور محرمات الہی سے دوری اختیار کرنا۔ شکر کرنے والے بندے کا ایک حیرت انگیز واقعہ۔ سما بن عبد الملک کہتے ہیں، میں سرزمین منا میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس بیٹھا ہوا انگور کھا رہا تھا۔ اچانک ایک فقیر آیا اور اس نے حضرت سے مدد چاہی۔ امام علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ اس کو کچھ انگور دے دو۔ جب میں نے اس کو انگور دینا چاہے تو اس نے لینے سے انکار کر دیا اور کہا اگر مجھے پیسے دیں گے تو ٹھیک ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، پھر تجھے خدا ہی دے گا۔ یہ سن کر سائل چل دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا اور کہا، اچھا انگور ہی دے دیجئے۔ اس وقت امام علیہ السلام نے فرمایا، خدا ہی تجھے عنایت کرے گا۔ اس کے بعد ایک دوسرا ضرورت مند آیا اور اس نے بھی مدد مانگی۔ امام علیہ السلام نے انگور کا ایک خوشے سے 3 انگور اٹھا کر اس کو دیے۔ اس فقیر نے ان تینوں دانوں کو لے کر کہا، شکر اس خدا کا جس نے مجھے رزق عطا فرمایا۔ امام علیہ السلام نے اس سے کہا، صبر کرو، اور آپ نے دونوں ہاتھوں سے انگور اٹھائے اس فقیر کو دے دیے۔ اس نے دوبارہ کہا، الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے کہا، صبر کرو، اور اپنے خادم سے کہا، درہم و دینار کتنے ہیں؟ اس سوال کے جواب میں سائل نے 20 درہم لا کر دیے اور کہا کہ میرے پاس یہی تھے۔ امام علیہ السلام نے وہ 20 درہم اس فقیر کو دے دیے۔ جیسے ہی فقیر نے 20 درہم لیے تو کہا، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، خدایا یہ عطا و بخشش میں تیری طرف سے ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں۔ امام صادق علیہ السلام نے جب اس کا یہ جملہ سنا تو فرمایا، ذرا ٹھہر۔ امام علیہ السلام نے اپنا پیراہن نکال کر اس کو عطا کیا اور اس سے کہا، لو اس کو پہن لو۔ اس نے پیراہن لیا اور پہن کر کہا، تمام تعریف اس پروردگار سے مخصوص ہیں جس نے مجھے لباس عطا کیا۔ اور اس نے عرض کی، یا ابا عبداللہ، اس نے کہا، خدا آپ کو جزائے خیر عنایت فرمائے۔ وہ فقیر انہی 2 کلمات کے ذریعے امام صادق علیہ السلام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے چلا گیا۔ عارف بزرگوار، فیلسوف عظیم الشان اور عالم پرہیزگار ملا محسن فیاض کاشانی اپنی عظیم الشان کتاب وافی کے باب تعقیبات نماز میں امام معصوم علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، اگر انسان نماز پڑھنے کے بعد اپنا سر سجدے میں رکھے اور خدا کی ایک ایک نعمت کو یاد کر کے اس کا شکر ادا کرے تو خداوند عالم اپنے فرشتوں سے خطاب فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، میرے بندے نے جب واجب نماز ادا کر لی ہے اور اس وقت میرا شکر ادا کر رہا ہے، اس کے ساتھ کیسا برتاؤ کروں؟ فرشتے کہتے ہیں، اس کی حاجتوں کو پورا کر دے۔ آواز آتی ہے، میں نے اس کی حاجتوں کو پورا کر دیا، اور کیا کروں؟ تو فرشتے کہتے ہیں، اس کو آخرت کے عذاب سے نجات دے دے۔ آواز آتی ہے، میں نے عطا کر دی، اور کیا کروں؟ فرشتے کہتے ہیں، اس کے رزق میں اضافہ فرما دے۔ خطاب ہوتا ہے، میں نے اس کے رزق میں اضافہ کر دیا، اور کیا کروں؟ فرشتے کہتے ہیں، اس کو بہترین اولاد عنایت فرما دے۔ آواز آتی ہے، میں نے عطا کر دی۔ اور جب تک نمازی سجدے کی حالت میں شکر کرتا رہتا ہے، خداوند عالم اسی طرح سوال کرتا رہتا ہے، اور فرشتے اس کے لیے ایک ایک نعمت کے لیے کہتے جاتے ہیں، اور خدا نعمتیں عطا کرتا جاتا ہے، یہاں تک کہ فرشتے کہتے ہیں، پالنے والے، ہم جو کچھ بھی کار خیر اور نعمتوں کے بارے میں جانتے تھے ہم نے کہہ ڈالا، اب ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ اس وقت آواز قدرت آتی ہے، تمہیں نہیں معلوم لیکن میں جانتا ہوں، یہ بندہ میرا شکر ادا کر رہا ہے، میں بھی اس کا شکر گزار ہوں، اور میرا شکر یہ ہے کہ اپنی نعمتوں کے دروازوں کو اس کی طرف کھول دوں۔ مقام ذکر، خداوند عالم اپنے بندے کو یہ بلند و بالا مقام اس وقت عطا کرتا ہے جب اس کا دل پاک و پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ البتہ یہ ذکر دعاؤں کی کتابوں میں معصور ذکر سے الگ ہے۔ خدا کی طرف سے الہام شدہ ذکر ایک ایسا ذکر ہے
جس سے انسان دنیا اور آخرت کی سعادت اور نیک بختی کو حاصل کر لیتا ہے اور ان حقائق کے بارے میں مطلع ہو جاتا ہے جن سے بہت سے لوگ غافل رہتے ہیں۔ الہامی ذکر، ذکر حال یعنی قلبی ذکر ہوتا ہے، نہ کہ ذکر مقال یعنی زبانی ذکر، کیونکہ زبانی ذکر صرف الفاظ کا کھیل ہوتا ہے اور ذکر حال کے ذریعے انسان روحانی طور پر لقائے اللہ کے وصال کے لیے پرواز کرتا ہے۔ ذکر حال کے الہام سے انسان کی چشم بصیرت کھل جاتی ہے اور بے نہایت زیبائی اور خوبصورتی کو دیکھ لیتا ہے، اور انسان اپنے پورے وجود کو اخلاص کے ساتھ بارگاہ رب العزت میں پیش کر دیتا ہے اور اپنے دل و جان سے اس حقیقت کا اعتراف کرتا ہے، کہتا ہے میں نے تیری چاہت میں تمام مخلوق کو ترک کر دیا اور دل کو سب کی محبت سے آزاد کر لیا ہے اور اپنے وجود کو تیرے لیے خالص کر لیا ہے اور تیرے غیر کی محبت کی کدورت اپنے صفحۂ دل سے دھو ڈالی ہے اور تیری بارگاہ کی عظمت میں بندگی میں مشغول ہوں اور میں نے تیرے علاوہ سبھی سے رابطہ توڑ لیا ہے۔ ذکر الہامی وہی ذکر ہے جس کو سید الساجدین، چراغ دل عاشقین، امام زین العابدین علیہ السلام مناجات خمس عشر میں بارگاہ رب العزت میں عرض کرتے ہیں، اور ہمیں مخفی ذکر جو تیرے الہام سے دل کی گہرائی میں عطا ہوتا ہے مانوس فرما، اور پاک و پاکیزہ عمل اور پسندیدہ کوشش میں مشغول فرما۔ شاید رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے روحانی کلام میں اسی حقیقت کی عظمت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، بے شک خدا کو ہمیشہ یاد رکھنے والے مومن کے لیے 5 قسم کے نور ہوتے ہیں، اس کے والد ہونے کی جگہ نور ہے، اس کے باہر نکلنے کی جگہ نور ہے، اس کا کلام نور ہے، اس کی غذا نور ہے، اور روز قیامت اس کی نظر نور کی طرف ہوگی۔ عارفوں، زاہدوں اور عابدوں کے نزدیک کائنات کی کوئی بھی شے یاد خدا سے شیریں تر اور لذیذ تر نہیں ہے، اور کسی بھی شخص کے دل میں ذکر خدا کی یہ چاشنی پیدا نہیں ہوتی اور اس کی یاد کسی کے دل میں الہام نہیں ہوتی، مگر یہ کہ انسان اپنے دل کو دنیاوی محبت اور حیوانی حجابات کو دور کر دے، اور یہ طہارت قلب اور پاکیزگی حاصل نہیں ہوتی مگر یہ کہ انسان ظاہری اور باطنی طور پر عبادت خدا کرے، گناہوں سے پرہیز کرے اور برے اخلاق سے دوری اختیار کرے۔